السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کل کے درس میں ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام کے تعلق سے سماعت کیا کہ کس طرح سے آپ نے 950 سال تک تبلیغ دین فرمایا۔ آپ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے، انہیں دنیا اور آخرت کی یاد دلاتے، انہیں عذاب سے ڈراتے، لیکن قوم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مختصر لوگوں کے علاوہ زیادہ تر لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہ پڑھا اور نہ آپ کی دعوت کو قبول کیا، بلکہ وہ طرح طرح کے اعتراضات آپ پر قائم کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کے کیا جواب دیے، آئیے آج کے درس میں سماعت کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جواب: کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ کوئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اللہ کے غضب سے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ یعنی آپ نے ان کے شبہ کا ازالہ فرمایا۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوئی انسان بھی نبوت و رسالت کے مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے اور ذات ربانی سے براہ راست فیض حاصل کر کے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کام کوئی فرشتہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حیرت و پریشانی بے محل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی کامل و برگزیدہ بندے کو نعمت نبوت سے سرفراز کرنا چاہے تو اس میں کوئی استحالہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان سے انکار کی اس وجہ کا 2 ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا، اور میں ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہو۔ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر وقت آپ کے ارد گرد خستہ حال لوگ حلقہ باندھے بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا تو جی نہیں چاہتا کہ ایسی جگہ جائیں جہاں اس قسم کے گندے گلیز اور کمینے لوگوں کا جمگھٹا ہو۔ آپ ان کو اپنے پاس سے نکل جانے کا حکم دیں، تب ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ اس قسم کا مطالبہ آپ کو یاد ہوگا کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف جواب دیا، یہ ناممکن ہے کہ میں ان حق پرستوں کو تمہاری خاطر اپنے پاس سے نکل جانے کا حکم دوں۔ تم اپنی جگہ بڑے لوگ ہو، لیکن میری نظر میں تو قدر و منزلت شمع نور کے ان دل سوختہ پروانوں کی ہے، وہ گدھوں کی نہیں ہو سکتی جو دنیا کے متعفن لاش پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہاں قدر و منزلت کا معیار اخلاص و تقوی ہے، دولت و ثروت نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں یہ بھی کہا کہ تمہیں تو اپنی عقل و دانش پر بڑا ناز ہوگا، لیکن میرے نزدیک تو تم انجان اور ناواقف لوگ ہو، جنہیں اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ شرف انسانیت کا راز کثرت مال میں مضمر نہیں، بلکہ دل کی پاکی، کردار کی بلندی اور اخلاق کی پختگی میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر ابتدائی وبال۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم سے سوائے تکذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیے تو ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا کہ ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کی اولاد پیدا ہونی
ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی شفقت، قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام صبر و تحمل سے انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر فرماتے ہوئے انہیں وہ طریقے بتا رہے تھے جن سے وہ اپنے آپ کو مصائب و آلام سے نکال سکیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتلایا، اس کا ذکر اللہ تعالی کے حضور کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر سراٹے کا یعنی مسلح دھار مینا بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہائے گا۔ تمہیں کیا ہوا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری مشکلات کا حل صرف اللہ تعالی پر ایمان لانے، اس کی یاد کرنے، اس سے ڈرنے اور اس سے معافی طلب کرنے میں ہے۔ لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اسی طرح قائم رہی۔ ان کا تکبر اتنا حد سے بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے تھے اور بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے۔ بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا۔ فائدہ، حضرت ربیع بن سبی سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن کے پاس آئے، انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کیا، آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کریں، مجھے اللہ تعالی بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے کہا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھل کم دینے، زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے اس سے بھی فرمایا تم اللہ تعالی سے استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شکایت لوگوں کی مختلف تھی، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتلایا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار ہی کا حکم دیا تھا، یعنی یہ عمل قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا القاب دیے؟ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جنہوں نے دن رات قوم کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، دیوانہ، اس طرح کے القاب دے رکھے تھے۔ سردار بولے ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں ہے، میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہوں، کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو، یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اپنی دیوانگی سے کچھ افاقہ ہو جائے اور اپنا دعوے نبوت چھوڑ دے، یا اس پر موت آ جائے تو ہماری جان ہی اس سے چھوٹ جائے۔
کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو، اگرچہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کی امداد کرے گا، اور جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوا کر دے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایسا سوچنے والے ایمان نہ لا سکے۔ جب اللہ تعالی کی امداد نوح علیہ السلام کے لیے آ گئی تو یہ بھی غرق ہو گئے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون یعنی دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب سے آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور آپ کو مجنون کہا اور دھمکیاں دیں۔ اگر تم اپنے دعوے نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں دیں گے اور تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کی دھمکیاں اور سختیاں۔ بولے اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ تفسیر جلالین میں مرجومین کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تمہیں گالیاں دی جائیں گی اور دوسرا یہ کہ تمہیں سنگسار کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اونی کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر انہیں دعوت حق دینے لگے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چلا جا رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اے میرے بیٹے، دیکھنا اس بوڑھے شخص کے جال میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے ابا، مجھے نیچے اتار دو، اپنا ڈنڈا مجھے دے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے سے لڑکے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر پر لگا۔ آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے سر مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ رب تعالی نے فرمایا، مفہوم۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری امداد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اس دعا میں بھی اشارہ ملتا ہے آپ نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کرنے کی درخواست رب کے حضور پیش کر دی۔ عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ نہ ہوگی مگر بدکار، بڑی ناشکری۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ
کل کے درس میں ہم سماعت کریں گے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی قوم پر اللہ نے کس صورت میں عذاب نازل کیا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔